لیکن اصل اہل سنت والجماعت وہ ہے جس میں ہر کسی کا ادب، کہیں پر بھی کسی کی بے ادبی نہیں، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ کی ذات مبارکہ اور اللہ کا مکمل کلام اور اس پر یقین، رسول اللہ کی ذات مبارکہ اور ان کا ادب اور ان کی کہی ہوئی باتیں، فرمائی ہوئی احادیث پر یقین، ادب ہی تو ہے۔ ادب ہی سے آدمی کی روحانیت ہے، ادب ہی سے آدمی کی آخرت۔ جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے، بڑے لوگ اکثر فرمایا کرتے ہیں، جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے۔ کسی نہ کسی کے پاس آپ دیکھ لیجئے، ہر جماعت میں کسی نہ کسی کی توہین ہے، کسی نہ کسی کی بے ادبی، لیکن اہل سنت والجماعت یہ واحد جماعت ہے جس میں ہر کسی کا ادب، خاص طور پہ شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور ان سے والہانہ محبت کا 99.9 جہاں پہ آپ کو درس دیا جاتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ بہرحال میں فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، بس اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو بہرحال صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا اور ایمان پر انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ صحابی یا صحابیہ اور اہل بیت میں ان میں فرق کیا ہے؟ جو صحابی ہے وہ رسول اللہ کی اہل بیت میں نہیں۔ بات آپ توجہ کے ساتھ سنیے، جو صحابی ہے ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا ہی ایک عہدہ ہے، ایک درجہ ہے صحابیت کا۔ ان کو دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ان پہ ایمان رکھنا، ان پر کامل یقین رکھتے ہوئے اسی یقین پہ مر جانا، یہ صحابیت کا درجہ ہے۔ جو صحابی ہے وہ اہل بیت نہیں، لیکن جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ اہل بیت اطہار صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ کی اہل بیت بھی ہیں، ان کے رگوں میں رسول اللہ کا خون مبارک بھی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت نہ صحابہ اکرام کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کا ادب ہے۔ اگر کسی بچے کو آپ قرآن مجید، اگر جو صاحب سمجھ بچہ ہے اس کو اگر بولیں گے قرآن اٹھاؤ بیٹے، تو کہے گا نہیں میں وضو سے نہیں۔ ادب ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کا بہت ادب کرتے ہیں، اور ادب ہی ہے جو آدمی کو روحانیت میں اور اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے۔ یہ ادب ہی ہے۔ ادب نہیں ہے آدمی کے پاس تو خواہ کتنا علم والا ہو، کتنا عمل والا ہو، وہ روحانیت کی منزلوں پہ فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ روحانیت کی جو اصل ہے وہ ادب ہے۔ جو سلوک کی منزلوں کا دروازہ ہے وہ ادب ہے، وہی دروازہ نہیں کھلا تو کیا منزلیں طے ہوں گی، کیا روحانیت کی طرف کسی کا سفر ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ادب گاہیست زیر آسماں آذرش نازکتر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید انجام۔ بہرحال ماہ ذی الحج چل رہا ہے، اس مہینے میں بہت سی اہم تاریخوں کا ہم کو ثبوت ملا ہے، اور ہم نے 1400 سال کی تاریخ میں تاریخ اسلام کی اہم شخصیات جو ماہ ذی الحج سے جن کا تعلق رہا، جیسا کہ آپ سب نے گزشتہ جمعوں میں سماعت کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ پھر حج کا بھی مہینہ یہی ہے، اور بھی دیگر معاملات، اعلان ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اسی مہینے میں ہوا، اور کل جو 24 ذی الحج کا دن گزرا، اور پھر آنے والا کل جو 26 ذی الحج کا دن ہوگا،
یہ دو تاریخیں بھی بڑی اہم ہے۔ 24 ذی الحج کو یوم مباہلہ تھا۔ میں اس کی تشریح کروں گا، جس کو انگریزی میں دا ایونٹ آف مباہلہ بھی کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کیا ہے، اس دن کیا ہوا تھا، یہ سب باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مدینہ منورہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں چند عیسائی پادری، جن کو انگریزی میں فادر کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں، ان کے ہاں فادر یا پادری کہتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ 70 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے، اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ جو ہے، عیسو مسیح، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو بائبل ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی بائبل میں ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انہی کی کتاب سے اپنے نبی ہونے کا ثبوت دے دیا۔ تو وہ لوگ جب لاجواب ہو گئے تو بحث و مباحثے پر اتر گئے، یعنی ڈیبیٹ، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، ڈیبیٹ یا مناظرہ، وہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ان سے بات ہی کر رہے تھے، آیت مبارکہ نازل ہو گئی، جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مناظرہ ڈیبیٹ کو کہتے ہیں، مباہلہ چیلنج کرنے کو کہتے ہیں۔ مباہلے کا مطلب ہے چیلنج کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے کلام فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے تو آپ ان سے کہیے کہ مباہلہ کریں، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ اے محبوب، آپ ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کے جاؤ۔ ان سے کہو اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ۔ ان سے کہو اپنی جانوں کو لے کر آئیں، آپ اپنی جان کو لے کر جاؤ۔ اپنے نفس کو لے کر آئیں، آپ اپنے نفس کو لے کر جاؤ۔ اب یہاں آپ ٹھہریے، میں اہل علم حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 3 باتوں کا اللہ نے ذکر کیا، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ کسی نے انفسنا کا ترجمہ جان کیا، کسی نے نفس کیا، دونوں ہی صحیح ہے، دونوں ہی ترجمے صحیح ہے۔ اب 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، جان کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سمجھ کے باہر ہے۔ اہل علم حضرات کا مجمع ہے، توجہ کریں۔ جب آپ کہیں پر جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا نفس رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ بولیے، رہتا ہے۔ آپ اپنے نفس کو الگ کیری کر کے تھوڑی جاتے ہیں کہ اس کے لیے سپریٹ ایک سوٹ کیس ہوگا، یا اس کے لیے ایک بیگ ہوگا، یا اس کے لیے سواری ہوگی، گھوڑا ہوگا اپنے نفس کے لیے، یا اپنی جان کو الگ لے کر تھوڑی نہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ؟ اے حبیب، ان سے کہو اپنی جان کو لے کر آئے، آپ اپنی جان کو لے کر جائیں۔ ان سے کہو اپنے نفس کے ساتھ آئے، ہم اپنے نفس کو ساتھ لے جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا جواب ہم کو کب ملا؟ جب اللہ کے رسول نے اس آیت پہ عمل کیا۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو سنیے گا، اور پورے ایمان کے ساتھ سنیے گا، آپ کا ایک ایک رونگ کھڑا ہو جائے گا۔ جو آگے جملے آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو لاؤ، اللہ کے رسول نے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے لیا۔
پھر جب انف و نساءنا کی بات آ گئی، اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو لے کر جاؤ، اللہ کے رسول نے ایک ہی خاتون کو ساتھ میں لیا، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور پھر جب نفس کی باری آ گئی، جب جان کی باری آ گئی، تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان حضور مولا کائنات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف ان چاروں کو ساتھ لیا، اور وہ لوگ 70 سے زیادہ تھے، وہ اپنی عورتوں کو لانے لگے، وہ اپنے بچوں کو لانے لگے۔ جب انہوں نے ان پانچوں کو، ان چاروں کو سرکار کے ساتھ دیکھا تو ان کے چہرے ایسے چمک رہے تھے کہ وہ دور سے آتے آتے سمجھ گئے کہ نہیں، حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہیں، ہم ان سے مناظرہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے حبیب، آپ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ، اور اپنے نفس کو لے کر جاؤ، اپنی جان کو لے کر جاؤ۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ہمارے تاریخ اسلام کا ایک اہم پہلو ہے، ایک اہم واقعہ ہے، جس کو مباہلے کا واقعہ کہتے ہیں۔ کل 24 ذی الحج کو یہی واقعہ رونما ہوا تھا تاریخ اسلام۔ اس دن دیکھیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پڑھیں، جانیں کہ فلاں مہینے میں، فلاں تاریخوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور کتنی قربانیوں کے بعد، کتنے مشکلات کے بعد ہم تک آج یہ دین پہنچا ہے۔ تو ہمارا فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم ان تاریخوں کا ذکر کریں، اپنی اولاد میں اس علم کو منتقل کریں، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کل جو آنے والا 26 کا دن ہے، آج 25 ہے نا، ذی الحج کی 25 ہے نا، کل 26 ہے۔ 26 کو کیا ہے، کوئی ایک بول سکتے میرے کو؟ 26 ذی الحج کو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے دوران میں ابو لؤلؤ فیروز نے، جو ایک ایرانی تھا، اس نے حضرت عمر بن خطاب پر 5 سے 6 مرتبہ نماز کی حالت میں وار کیا تھا، جن زخموں کو آپ تاب نہ لا سکے اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت، بزرگوں کی جو تاریخ ولادت اور تاریخ وفات یا تاریخ شہادت ہے، اس میں ہمیشہ اختلاف ہوا، ہمیشہ اختلاف۔ کسی نے، اب مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، بہت سے بزرگوں نے 8 تاریخ کو میلاد کا دن کہا، ربیع الاول کی، بہت سے لوگوں نے 9 کو کہا۔ خود حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 تاریخ پر اتفاق فرمایا، اور ان سے ہٹ کر دوسرے بزرگوں نے 11 تاریخ کو کہا، لیکن امت مسلمہ 12 کو مناتی ہے۔ اسی طرح کسی نے 17 کو کہا۔ اب پورا مہینے میں کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، اسی لیے جو صوفیہ اکرام ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک طریقہ بنایا۔ وہ کیا طریقہ رہا کہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا، تو ربیع الشریف کے چاند نظر پورا مہینہ روز آنا کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں مجالس منعقد کرتے، پورا مہینہ درود پاک کا دستر بچھاتے یا اہتمام کرتے، لوگوں کو پورا مہینہ کھانا کھلاتے، خوشیاں مناتے۔ کوئی بھی تاریخ ہو، عاشقوں کو بس ایک بہانہ چاہیے اپنے یار کا ذکر کرنے کا، وہی چاہیے، اور کیا چاہیے۔ تاریخ کوئی بھی ہو، مہینہ تو وہی ہے۔ تو بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر دیگر بزرگوں کی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان کی تاریخوں میں اختلاف ہو جائے تو تعجب کی بات کیا ہے۔ بعض علماء نے پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت لکھا ہے تاریخوں میں، کتابوں میں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی حضرت عمر کی شان میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی تاریخ ہو، آپ ان کے لیے جب بھی یاد آ، وہ تاریخ کو انہوں یاد آ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ ایصال کر دیجیے۔ کل 26 کو آپ پر وار ہوا تھا۔ مورخین نے لکھا
بعضوں نے کہ حضرت عمر اسی دن شہید ہوئے جس دن آپ پر حملہ کیا گیا تھا، بعضوں نے لکھا کہ ایک دن آپ باحیات رہے، پھر اس کے بعد آپ زخموں کو تاب نہ لا سکے، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، بعضوں نے لکھا 2 دن۔ تو کوئی بھی دن ہو، آپ کل کے دن سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، آپ سے جو ہو سکے آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ ایصال کر دیجئے، کل یا پرسوں یا 2-4 دن میں کبھی بھی۔ اب پہلی محرم کو آپ ان کی یاد منانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، روک ٹوک کی بات نہیں ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ جب بھی ان کو یاد کرنا چاہیں بالکل یاد کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک کی بات نہیں۔ لیکن اوتھینٹک جو وار ہوا حضرت عمر بن خطاب پر وہ 26 تاریخ کل کے دن۔ بہرحال یہ 2 اہم باتیں، 2 اہم تاریخیں آپ کے سامنے ذکر کرنا